السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے موضوع پر لب کشائی کروں گا اور ان کے تعلق سے چند قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ ہستی ہے جو ساری کائنات میں سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین ہستی ہے۔ میں ان کے نکات ابھی آپ کو میں گناؤں گا، لیکن سب سے پہلے ان کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے، کب پیدا ہوئے، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، اور ان کی والدیت یعنی ان کے ابو کا نام ابو قحافہ رضی اللہ عنہما ہے۔ یہ خود صحابی ہیں، ابو بکر صدیق خود صحابی ہیں، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے محمد وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کا پوتا یعنی محمد کا بیٹا، یہ چاروں نسل ان کی صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ کرام یہ خصوصیت انہی کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہ ابو بکر الصدیق عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ الصدیق ان کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، یعنی یہ ہر چیز میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ بالخصوص جو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں پہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ ساتوں آسمان پر تشریف لے گئے، نماز فرض ہوئی، جنت و جہنم کو دیکھا۔ یہ جو واقعہ ہے اسے اسراء اور معراج کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعہ کو مکہ والوں نے جھٹلایا، لیکن سب سے پہلا انسان جس نے اس واقعے کی تصدیق کی وہ کون تھے جانتے ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور اسی ابو بکر کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ تو یہ عام الفیل کے 2 سال 6 مہینہ بعد۔ عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ہاتھی کے ذریعے سے ڈھانے کی کوشش کی تھی، اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا واقعہ کا سال کہتے ہیں۔ تو جس سال عام الفیل پیش آیا تھا، عام الفیل کے 2 سال 6 مہینے کے بعد 573 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور عام الفیل جس سال ہاتھی کا واقعہ ہوا تھا اسی سال پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ جی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر بھی بہت ہی شریف انسان تھے اور سب سے بڑے مالدار تھے۔ ان کے اسلام کا واقعہ یوں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا، اور آپ کو محمد بن عبداللہ سے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کا تاج پہنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جی ہاں، 4 خوش نصیب تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مردوں میں ابو بکر صدیق پہلا مسلمان، عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نوجوانوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ 4 خوش نصیب ہیں۔ ان میں سے پہلا مرد جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ دوستو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی خصوصیات بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ شاید جانتے ہوں گے
کہ 4 خلفاء راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان چاروں میں سے سب سے افضل، سب سے بہترین ابو بکر صدیق، اور یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دوستو، اس امت محمدیہ میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور صحابہ میں بھی ان کا مقام سب سے اونچا تھا۔ ان کا ایمان، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا اخلاق، ان کا کردار سب سے نمایاں تھا۔ اور یہ 4 خلفاء راشدین میں سے ایک ہیں اور 10 مبشرہ میں سے بھی ایک ہے۔ 10 مبشرہ کا مطلب ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، یہ آپ کے ایک طرح سمجھو منتری ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے، خواہ وہ جنگ کا میدان ہو یا عام وقت ہو، یہ آپ کے دائیں بائیں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے وزیر بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کے گہرے ساتھی بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ آپ کے یار غار بھی ہیں۔ ہجرت کے واقعے کو یاد کیجئے، جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لیے اور کلمہ توحید کو، پرچم کو بلند کرنے کے لیے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں اور غار ثور میں 3 رات پناہ لیتے ہیں، کون وہ شخص ہے جو آپ کے غار میں ساتھی تھا؟ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں نازل کیا، اور قیامت تک یہ آیت کریمہ لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ثانی اثنین، 2 کا دوسرا کون ہے؟ اس کا مطلب کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرآن میں تذکرہ ہے اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ مزید فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں مت گھبراؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ڈر گئے تھے کہ کفار مکہ اتنے قریب پہنچ گئے کہ وہ ہمیں دیکھ لیں گے، اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا اذ یقول لصاحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، اور ساتھ میں آپ کے سسر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب سے چہیتی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی تھی۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بعد سب سے محبوب ترین انسان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں عائشہ۔ دیکھو یہ بیوی سے فطری محبت ہے۔ نبی فرماتے عائشہ سب سے محبوب ہے میری نظر میں۔ لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا وہ من الرجال، مردوں میں کون محبوب؟ تو آپ کہتے ہیں ابوہا، حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب دوست اور بہت ہی محبوب ساتھی تھے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ جن جن صحابہ کرام کے گھروں کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، آپ نے فرمایا کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازہ کا۔ دیکھیے ان کا دروازہ باب ابی بکر کھلا رہے گا، باقی سب کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ سوچیے 27 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں، تم جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ وہی وہ صحابی ہیں جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرائے۔ یہ کتنا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ نبی حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ
کہ جس مصلی پر میں کھڑا ہوتا ہوں، میں جس پہ امامت کرتا ہوں، وہ آج کھڑے ہو جائیں اور باقی صحابہ کرام کی امامت کرائیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی زندگی میں اور آپ کے مصلی پہ 17 وقت کی نماز پڑھائی تھی۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے۔ ان کا اتنا بڑا احسان میرے اوپر ہے کہ میں اسے اتار نہیں سکتا۔ وہ کون اتارے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان اتارے گا۔ کتنا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو دوست بنانے کی، خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر صدیق کو دوست چنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، ان کی فضیلت اور اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور جس دن پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول 11 ہجری میں، اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہوئی، اور تقریباً جو ہے 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اور 13 ہجری میں سوموار کے دن 22 جمادی الاخرہ کی ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ بنتے ہیں۔ یہ جب تک دنیا میں زندہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ قیامت تک انشاءاللہ آپ کے پہلو میں رہیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر کے آخری صحابی طفیل بن عمرو الدوسی جتنے ہیں، سب کے سب افضل صحابہ ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، سب سے اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ بتاؤ، جس صحابی کا اتنا بڑا مقام ہو، اگر کوئی اسے گالی دے، کوئی اسے برا بھلا کہے تو کیا ہم برداشت کر سکتے؟ نہیں۔ اگر کوئی میری ماں کو گالی دے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی میری بہن کو برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں۔ کون صحابی؟ جس کے گود میں سر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سو رہے تھے، جس کو سانپ ڈس رہا تھا لیکن وہ جسم کو حرکت نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو تکلیف ہوگی، نبی کو زحمت ہوگی۔ جس صحابی کو نبی فرما دیں کہ آپ جنت کے جس دروازے سے چاہیں چلے جائیں، اگر ایسے صحابی پہ کوئی بھونکتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں اور عوام الناس کو بتلائیں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کی اہمیت ہم سب کے سامنے ہے۔ آج میں نے پہلے خلیفہ کا تذکرہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی جو خلف راشدین ہیں میں ان کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔